الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار یہ سب شرعاً ناجائز ہے۔ اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار کا کھانا پینا یہ سب جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 1432 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی آج دوسری شب ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فیضان اہل بیت کے تعلق سے مدنی مذاکرہ ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ سوالات و جوابات کا سلسلہ ہو، آئیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نگاہ نیکی کیے توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو آسان رہے گا، ورنہ شاید نہ ہو پائیں۔ نیت کی اہمیت بڑی ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، حدیث پاک، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نیت بندے کو داخل جنت کرا دیتی ہے۔ تو اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، حسب حال کرتے جائیے۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر نگاہیں گھمانے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر اول تاخر مدنی مذاکرہ سنوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا تو صبر کروں گا۔ گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ دعا کی گئی تو آمین کہوں گا۔ مدنی مذاکرے کے اختتام پر
خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ تو جو طالب علم ہو اس کے لیے قبلہ رو بیٹھنا سنت ہے، جبکہ وہ طلب علم میں مشغول ہے، جیسے اس وقت آپ طلب علم میں مشغول ہیں، اور جو ان کو سکھا رہا ہو اس کے لیے قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا سنت ہے۔ اب میں اپنے لیے بھی کچھ نیتیں کرتا ہوں۔ استدبار قبلہ یعنی قبلے کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا رہوں گا، کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا مجھے نہیں معلوم کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان یا جواب حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا۔ سوال کرنے والے بھی یہ نیت کر لیں کہ جب بھی سوال کروں گا تو نگاہ نیچی کر کے کروں گا۔ آئندہ کے لیے مستقل بھی نیتیں رکھیں کہ انشاءاللہ میں نگاہ نیچی کر کے بات کرنے کی اور چلنے کی، بیٹھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بد نگاہی سے محفوظ فرمائے۔ جو فضول نگاہی، یہ بد نگاہی میں داخلے کا دروازہ سمجھ لیجئے، تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کاش فضول نگاہی سے ہی جان چھوٹی رہے تاکہ بد نگاہی میں پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب سے میرا سوال ہے کہ ماہ محرم میں جو عموماً کھچڑا پکایا جاتا ہے اس کی اصل کیا ہے؟ دیکھیں اصل جو ہے نا، انہوں نے اصل پوچھی ہے، لفظ ہے اصل، یعنی بنیاد اس کی کہ یہ کھچڑا کیسے رائج ہوا، شاید یہ اگر پوچھنا مقصود ہے تو اب یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب معرکہ کربلا ختم ہوا، یزیدی لشکر جو تھا انہوں نے اپنے مقتولوں کو دفن کر لیا اور اہل بیت اطہار کے نو شگفتہ پھولوں کو، ان کے جوانوں کو اور شہیدوں کو یوں بے گور و کفن چھوڑ گئے۔ یہ جب وہاں سے کوچ کر گئے تو قریبی کوئی گاؤں، غالباً مقام غادریہ یا بہرحال کسی قریبی گاؤں سے کچھ لوگ وہاں آئے اور انہوں نے اہل بیت اطہار کے جو شہداء تھے ان کی تدفین کی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے
कुछ अनाज, चावल, गेहूँ, कणक जिसको आप बोलते हैं, कुछ दालें, इस तरह मिक्स करके कोई ग़िज़ा तैयार की। वो खिचड़ा वही यानी कि मिक्सचर, तो वो खिचड़ा सा बन गया या खिचड़ा ही बन गया, जिसको हलीम भी आजकल बोलते हैं। मुझे हलीम बोलने में मज़ा नहीं आता, हलीम अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। तो अब ये कि अब ये लफ्ज़ बोल कर मैं इसको खाता हूँ, मज़ा नहीं आता कहने में। जायज़ है, जो लोग कहते हैं गुनाहगार नहीं है। खिचड़ा जब इसका मुतबादिल लफ्ज़ मौजूद है तो अपने ये बोलते हैं खिचड़ा। तो वो खिचड़ा उन्होंने इसाले सवाब के लिए पकाया था। ये तारीख़ का वाक़या है और इसाले सवाब की असल शरीयत में मौजूद है। इसाले सवाब करना जायज़ है। दुआए मग़फ़िरत भी एक तरह से इसाले सवाब ही है कि मरने वाले को बाद में फ़ायदा पहुँचाया हमने। देखा जाए तो ये नमाज जनाजा अगरचे फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन है एक तरह का इसाले सवाब ही, क्योंकि वो नमाज जनाजा से मरने वाले को फ़ायदा पहुँचता है। उसमें दुआ मांगी जाती है, बल्कि खुद नमाज जनाजा के अंदर दुआ मांगी जाती है, उस मैयत के लिए भी दुआ मांगी जाती है। तो बहरहाल ये कि इसाले सवाब के लिए और भी रिवायतें, और इस ज़िम्न में फ़ातिहा का तरीक़ा, ये एक छोटा सा रिसाला है जो मकतबतुल मदीना ने शाया किया है। दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी वो देखा जा सकता है, जिसमें वो अगर कोई वसवसे हो तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, दूर हो जाएंगे। और मुसलमान को क्या वसवसे आएंगे? तो मतलब मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद वाली बात होती है ना। तो अपने तो बात मुसलमानों से कर रहे हैं, तो मुसलमान इसाले सवाब कायल होता है, एक दूसरे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता ही करता है। तो ये है असल खिचड़े की एक तारीख़ी मतलब बात। अगर बिलफ़र्ज़ असल नहीं भी है, चलो नहीं है असल, ये वाक़या भी चलो हम आप रिफ्यूज़ कर दोगे, भाई तारीख़ का और पता नहीं क्या है और क्यों है, चलो होगा। तो खिचड़े में मुख्तलिफ़ अनाज डाले जाते हैं, गोश्त डाला जाता है, फिर घी, तेल, मसाला वगैरह डालकर एक ग़िज़ा पकाई जाती है, ठीक है ना, उसको खिचड़ा बोलते हैं। अब बोलो कि आप साबित करो, तो पहले मैं आपको बोलूँगा कि आपकी बिरयानी साबित करो, फिर मैं खिचड़ा साबित करता हूँ। आप एड़ी चोटी का दौर लगाएं, इधर से लेकर ज़मीन से फुदक कर आप बादलों से टकराएं फिर गिरे, आप बिरयानी कुरान और हदीस से साबित नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो मैं बैठा हूँ, कोई मुझे सबूत दे दे, मदनी चैनल का कोई नाज़िर जो है वो मतलब हमको पैगाम दे दे कि भाई वो बुखारी शरीफ की फ़ुला रिवायत में बिरयानी का तज़किरा है। चलो बुखारी शरीफ की नहीं, बुखारी में सब खैर सही एक इस्तिलाह है, सही यानी गलत के मुकाबिल सही नहीं, क्योंकि सेहत के एतबार से वो सही एक इस्तिलाह है, और जो हदीस सही नहीं वो गलत होती है ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी अक़साम है। तो ज़ईफ़ हदीस से ही साबित कर दे कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने या किसी सहाबी ने बिरयानी खाई थी जो मुरव्वजा बिरयानी हम खाते हैं, कभी भी आप साबित नहीं कर सकते। तो जो असल बिरयानी के वो खिचड़े की बिरयानी अपने तय कर लेंगे। आपकी बिरयानी जब आपको अच्छी लगती है तो हम शोहदाए करबला के इसाले सवाब के लिए खिचड़ा बनाए तो आपको क्यों अच्छा नहीं लगता? ठीक है, आपको नहीं भाता, आपका पेट खराब है, उसको हजम नहीं कर सकता, तो आप ना खाएं, हमें तो खाने दें। तो इंशाअल्लाह हुस्न अकीदत से अहले बैत अतहार के नाम पर पका हुआ खिचड़ा खाएंगे तो पेट का दर्द भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। हुस्न अकीदत, अकीदत होगी तो इंशाअल्लाह ये जो नियाज का जो खाना होता है ना, ये इसमें शिफा होती है। सही मान यकीन माने, अकीदत होनी चाहिए, नफ्स नहीं। अब ये खिचड़ा अपने को मन पसंद है तो अब वो तबर्रुक लेकर वो डाल दिया, डालते गए उंडेलते गए, पता चला कि साहब वो आंतें भर गई और यहाँ तक गले तक आ गया, पेट सारा भर गया और दिल नहीं भरा, तो इसका फिर कोई इलाज नहीं है। तबर्रुकन अगर पेट में गुंजाइश के मुताबिक आपने इसको तनावुल फरमाया, इमाम अली मकाम और अहले बैत अतहार की अकीदत का पहले जाम पी कर, तो इंशाअल्लाह देखना आपकी बीमारियां दूर ज़रूर होंगी इंशाअल्लाह। अब आप ये खिचड़े के बारे में जो कुछ इरशाद फरमा रहे हैं, और साथ ही जहन में कुछ सवालात यूँ आ रहे थे कि इसाले सवाब के लिए ये सब होना चाहिए, लेकिन एक तबका है जो इस तरह बनाता है बापा जिससे सड़कें बंद हो जाती हैं,
سر کے وہ گلیوں پر کناتے لگا دیتے ہیں، سر کے کھود دیتے ہیں اور طرح طرح کے ایسے معاملات کرتے ہیں جس پر مطلب کہ واقعیتاً کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ ایصال ثواب کے لیے جو کچرا بناتے ہیں ان کے لیے کچھ مدنی پھول آپ ارشاد فرما دے کہ بنائیں، مگر اس انداز سے بنائیں تاکہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر بنے اور جو مقصد ہے ثواب حاصل کرنا وہ ہمیں نصیب ہو سکے۔ ہاں، حقوق عامہ تلف نہیں ہونے چاہیے اس میں۔ اب چاہے وہ کھچڑا پکائیں، چاہے جشن ولادت منائیں، یا شادی بارات کے سلسلے میں کوئی، اب تو خیر حال میں ہوتا ہے، جب ہمارا لڑک بندہ نا اس وقت یہ حال وغیرہ تو اکا دکا ہی نام سنے تھے، مطلب بالکل بچپن میں تو وہ حال کا پتہ بھی نہیں غالباً نہیں تھا میرے کو۔ تو یہ اب سب حال میں شادیاں کرتے، پہلے گلیوں میں ہوتی تھی، کناتے لگا کے بند، اب بھی دیہاتوں میں اور میرا خیال ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ وہ گلیاں ساری بند اور وہ کناتے لگا کر تمبو کیا بولتے ہیں وہ شامیانہ سجا کر، اور اس طرح وہ گلیوں میں شادیاں بھی ہوتی تھی، اور سب یہ کھانے پینے کی ترکیبیں دیگیں چڑھتی تھیں، اور وہ سڑکوں میں گڑھے پڑ جاتے تھے، اور وہ گڑھے میں پھر پانی بھرتا تھا، اور پھر گاڑیاں الٹے ہیں تو بندے گرے ہیں، تو یہ سب اب بھی ہو رہا ہے۔ مطلب یہ اب نیاز وغیرہ جو ہے نا، اب اس میں یہی طریقہ کار ہے آج کل۔ تو اب نیاز پہلے تو کرنا کاہے کے لیے، واہ واہ ہوگی، او بڑا عمدہ کھچڑا پکا تھا، تو یہ تعریفیں سننے کے لیے کرنا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، پہلے یہ طے کر لے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے کہ یہ نیاز کرنا ظاہر ہے فی نفسہ ہی تو کار ثواب ہے، تو اب اس میں موانع شرعیہ داخل ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو اب ایک امر مستحب ہے، ایک نیک کام ہے، اگر نیاز آپ زندگی بھر نہیں کرتے گناہ گار نہیں ہیں، جبکہ اس کو ناجائز نہیں سمجھتے۔ ناجائز سمجھیں گے تو گناہ گار ہوں گے کہ یہ ایک شریعت پر افترا ہوگا، آپ کا شریعت پر تہمت ہوگی۔ جس کو اللہ اور رسول نے ناجائز نہیں کہا، آپ اس کو ناجائز کیوں کہتے ہیں؟ نہیں کھاتا آدمی، اگر نہیں موقع ملا نہیں کھایا تو ٹھیک ہے، اس سے نفرت کر کے نہیں کھایا تو پھر پھنسے گا کہ نفرت کیوں کی اس سے۔ تو بہرحال یہ کہ اس میں گلیاں بند کر دینا، پھر رات بھر ادھر شور مچانا اور زور زور سے کہکے لگاتے ہیں، اور جناب والا بڑے بڑے بلب روشن کرتے ہیں، وہ بلب روشن بھی کیسے کرتے ہیں؟ کنڈے مارے، کنڈا، تو یہ کنڈا ناجائز۔ پھر کیسیٹیں چلاتے ہیں اور ساری رات اتنا شور، بھئی ٹھیک ہے نعت شریف بجاتے ہو، لیکن تو پتہ ہے کہ تلاوت بھی زور سے نہیں کر سکتے جبکہ کسی کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے۔ نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، نہ نعت شریف پڑھ سکتے ہیں، نہ منقبت پڑھ سکتے ہیں، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، کسی کی نیند خراب ہو، کسی کی عبادت میں خلل ہو، کوئی نماز پڑھتا ہے اس کو تکلیف ہو، تو زور سے تلاوت بھی جہاں منع ہے تو وہاں یہ آپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح نیاز کرنا کیسے مطلب انہیں اس کی اجازت ملے گی؟ تو اب نیاز بے شک کریں، جتنا کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے، 10 دیگیں اگر عاشورے کی نسبت سے کرتے ہیں اللہ اتنا دے کہ آپ 110 دیگیں کریں اور برکت دے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کو کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، چندہ بھی جب کریں تو چندہ بھی کرنے کا جو انداز آج کل دیکھا گیا ہے، جس طرح مطلب اڑی کر کے وہ اگلے کو بلیک میل کر کے چندہ لیا جاتا ہے، یعنی جب تک وہ نہیں دے گا نہیں ٹلیں گے، اور اگلا جو ہے وہ بیزار ہو کر یا چندہ مانگنے والے کے شر سے بچنے کے لیے دیتا ہے۔ اب چونکہ اس کو نہیں دے رہا اس لیے شاید یہ رشوت کی تعریف میں نہیں آئے گا، ورنہ تو رشوت کی تعریف میں بھی وہ آ جاتا کہ اگر اسی کو دے رہا ہے تو اس لیے وہ چندہ مانگنا جائز ہے، لیکن اس طرح کے اس میں نہ اپنی عزت خراب ہو۔ ذرا آپ ضد کریں گے، اڑی کریں گے، دادا گیری کریں گے، آپ کی عزت خراب ہوگی، اس پر آپ کا امپریشن خراب پڑے گا۔ وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے بیچارہ دے گا تو اس نے کیا چندہ دیا اور کیا اس کی عقیدت اور کیا آپ کو ملے گا ثواب۔ یہ تو سب گناہ بھرا ہی سلسلہ۔ اس طرح آج کل ایک تعداد ہے جو کرتی ہے، جس طرح چندہ لیتی ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، یہ سارے تماشے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں۔ اس پہ پاپا یہ جواب دیتے ہیں کہ اب ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں ایک عقیدت محبت ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں،
ہم میلاد کے لیے نیاز کرنا چاہتے ہیں, ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کریں, مگر ہم غریب لوگ ہیں, ہم کر نہیں سکتے, ہم عقیدت محبت ہے, پیسہ نہیں. اب اس کے لیے اگر ہم دکان جا کر گھر جا کر پیسے لیتے ہیں تو اس میں کیا مطلب مسئلہ ہے؟ حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم, یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے والد صاحب تھے. یہ ہر سال جشن ولادت کے موقع پر نیاز کرتے تھے. خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. انفاس العارفین میں یہ واقعہ انہوں نے اپنے والد صاحب کا لکھا ہے کہ ہر سال وہ جشن ولادت کے موقع پر نیاز کرتے تھے, بارگاہ رسالت میں نظر کرتے تھے. ایک بار ان کے پاس سوائے بھنے چنوں کے کچھ بھی نہیں تھا. بھنے ہوئے چنے, جس کو ہم میمن لوگ دالیے بولتے ہیں, غالباً یہ وہی ہے بھنے ہوئے چنوں کے سوا کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے انہی بھنے ہوئے چنوں پر فاتحہ پڑھ دی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایصال ثواب کر دیا, نیاز کر دی. عوام کے لیے جب ہم کریں نا یہ ایصال ثواب تو اس کھانے کو فاتحہ بولتے ہیں, اور بزرگوں کے لیے کریں تو اس کو نیاز اور نظر بولتے ہیں. بات ایک ہی ہے, مقصد ایصال ثواب ہے. وہ نام میں یہ, جیسے کہ کوئی عام چھوٹا فرد آئے گا تو بیٹھو, کوئی بڑا آئے گا آئیے تشریف رکھیے, بات تو ایک ہی ہے, دونوں ہی بیٹھیں گے, لیکن الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہو گیا. بڑا ہوگا تو وہ فرمایا, اور چھوٹا اس کو کہا. تو یہاں انہوں نے چنے جو تھے بارگاہ رسالت میں نظر کی ہے, ایصال ثواب کیا, رات سوئے. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا, اور وہی چنے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رکھے ہوئے خدمت میں حاضر ہیں, اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. تو تم جو اتنی لوٹ مار کر کے دیگیں پکاتے ہو, کبھی دیدار ہوا تم کو؟ بتاؤ تو صحیح میرے ہوا کے. جشن ولادت کے لیے اتنا لاکھوں روپے کا چراغاں کرتے ہو, لوٹ مار کر کے, وہ کنڈے لگا کر, ایماندار سے بتاؤ کبھی دیدار ہوا کہ سرکار مسکرا رہے ہو تمہاری روشنیاں دیکھ کر؟ یہ چنے جو تھے یہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہوئے, اور ہمارے لاکھوں کروڑوں روپے کے یہ چراغاں اور یہ لاکھوں ہزاروں دیگیں پتہ نہیں مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی. ہاں, جو اخلاص کے ساتھ کی وہ انشاءاللہ مقبول ہے, لیکن لوٹ مار کی مقبولیت کی دعا میں بھی پتہ نہیں کوئی حکم لگ جائے گا. وہ تو ہے حرام. جو دادا گیری کر کے پیسہ لیا, کسی کو دھونس دھمکی دے کر, گالیاں نکال کر, اس کو تڑیاں دے کر, بلیک میل کر کے, تو یہ تو لینا ہی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس سے والا نیاز کرنا کب جائز ہو جائے گا, اور اس کا کھانا کب جائز ہوگا؟ نیاز تو وہ ہوگی کہ جو مال حلال سے ہو, خوش دلی کے ساتھ کسی نے آپ کو دیا اور آپ نے اس کو لیا یا اپنے پلے سے کیا. کوئی نہیں, آپ غریب آدمی ہے تو وہ ایک اللہ کے نیک بندے کا واقعہ بتا دیا. تو اول تو نیاز کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے, کریں تو ثواب ہے, نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. زندگی بھر کسی نے نیاز نہیں کیا تو اس کی کوئی آخرت میں پکڑ نہیں ہے, جبکہ اس کو ناجائز نہ سمجھتا ہو, اور ناجائز سمجھ کر رکھ رکھاؤ کے لیے کیا تب بھی اس کی پکڑ ہے, ناجائز سمجھائی کیوں؟ تو خیر, تو اب اگر آپ غریب ہیں, مسکین و نیاز کرنا آپ کی عقیدت ہی ہے, کرنا ہی کرنا ہے, تو ٹھیک ہے. وہ چنوں کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ تو چنے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو روٹی کھانے کے لیے تو پیسے ہوتے, روٹی تو کھاتے ہو نا گھر میں. کتنی کھاتے ہو؟ اچھا 3 روٹی کھاتے ہو. چلو, اب امام عالی مقام جنہوں نے 3 دن تک بھوک اور پیاس برداشت کی, ان پیاسے اماموں کی یاد میں ایک وقت 3 روٹیاں آپ نیاز میں کسی کو کھلا دیں تو پھر آپ کی عقیدت کی پیمائش بھی ہو جائے گی, ذرا کسوٹی بھی ہو جائے گی آپ واقعی عقیدت مند ہیں کیا. ایک وقت کا کھانا ترک کر کے آپ نیاز کھلاتے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا نہیں ہو سکتا, تو میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں, بالکل آسان. نیاز کی نیاز ہو جائے اور آپ کا پیٹ بھی بھر جائے, اسی ایک وقت کے کھانے پر آپ نیاز کی فاتحہ پڑھ لو, اور کسی کو ایک نوالا بھی مت کھلاؤ, خود ہی چٹ کر جاؤ, تب بھی نیاز ہو جائے گی. یہ نیاز ہو گئی؟ ہاں نیاز ہو گئی, ایصال ثواب ہو گیا. جی. قربانی کے بکرے کی مثال آپ کے سامنے. قربانی کا پورے کا بکرا ہو یا بہت بڑا بھینسا ہو, آپ کاٹ کے سارا کھا جاؤ, ایک بوٹی بھی کسی کے مت دو, سارا فریج میں بھر لو اپنے,
डीप फ्रीजर में डाल दो, आप सारा खा जाओ। दुनिया कोई मुफ्ती भी आपको इसको नाजायज़ बोले तो मेरे पास ले आओ उसको। वो कहते हैं वो 3 हिस्से करो भाई। मुस्तहब अफजल काम है यार, बाकी पूरी भैंस आप बगैर डकार लिए खा जाओ, आपकी कुर्बानी मकबूल है इंशाअल्लाह। अगर दुनिया कोई मुफ्ती इख्तिलाफ करता तो मेरे सामने दलील तो लाए यार। तो वो कुर्बानी जिसका इनकार ये भी नहीं करते, वो नियाज में तो वसवसे शैतान बहुत डालता है, कुर्बानी में कम डालता है आम तौर पे। तो ये जब पूरी कुर्बानी का गोश्त भी खाना अपने खा लिए, जब भी कुर्बानी वक़ा जाए, कबूल हो जाए, यानी कि जो ज़ाहिरी मतलब तौर पर जो मसाइल है इसके तहत कबूल हो जाए, तो अगर पूरी की पूरी नियाज आप खा जाए तो क्यों कबूल नहीं होगी? इसकी दलील आपको देनी पड़ेगी ना फिर कि क्यों कबूल नहीं होगी। वो इसका मतलब तो ये है कि वो 3 टाइम खाना खा रहा है, अब वो नाश्ते में भी नियाज कर ले, साले सवाब की नीयत कर ले, और दोपहर का खाना खा रहा है तो उसमें भी नियत कर ले, रात का खाना खा रहा है तो उसमें भी नियत कर ले। तो ये तो फिर रोज़ाना जो है ये बस मतलब इस साले सवाब का तो रोज़ाना इसका सिलसिला हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, 12 माह हो सकते हैं, मतलब जश्न विलादत मनाते रहे आप धूमधाम से, नियाज करते रहे डेली। जब भी मतलब जो भी खाएं पिए सब में आप नियत कर सकते हैं, पानी पिए नियत कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई इसको रद्द कर ही नहीं सकता। रद्द करने वाले के लिए के पास दलील चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये नियाज हो सकती है, जो करना चाहे उसके लिए रास्ते बहुत हैं। बाकी अब तुम लूट मार करते हो, काहे को करते हो? नाम होता है इसलिए ना यार, बहुत यार, अरे वाह भाई यार बड़ा खिचड़ा इसने शानदार पकाया था, बड़ा नाम होता है। वो किसका भाई, किसकी? अरे वो उसकी, वो एक ही वो जो छठा हुआ बदमाश जो होता है इलाके का दादागिर, तो उसका नाम होता है, वो उसकी नियाज। वो उसने पल्ले से एक पैसे दिए भी हैं कि नहीं, एक पैसा भी डाला है कि नहीं? सारे वो पैसे वो ज़बरदस्ती वो भत्ते के अंदाज में वसूल करके, जैसे बाद लोग दीन का काम करने का दावा करते हैं लेकिन भत्ते वसूल करते हैं, लोगों को धमकियाँ, चिट्ठियाँ, टेलीफोन, ये तड़ियाँ, और वो पैसे वसूल करते हैं और वो समझते हैं हम दीन का काम करते हैं। क्या खाक दीन का काम करते हो? अगर इसको दीन का काम बोलोगे तो कहीं आखिरत हमेशा के लिए दाव पे ना लग जाए कि ये तो लूट मार का पैसा तो हराम कतई, ये तो मिल्की साबित नहीं होगी इसकी, ऐसा हराम कतई है। तो इसलिए करना है, बेशक आप करें, थोड़ा करें, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि इसमें चंदे करते फिरने के बजाय, लोग बहुत बदजन होते हैं चंदे करने वालों से, मस्जिदों के लिए चंदा, मदरसों के लिए चंदा, ये सब इसमें तो मतलब है ना कि इस्लाम की बका के सामान है ये। लेकिन ये नियाज करना और ये मामूलात अहले सुन्नत ज़रूर है, लेकिन इसमें ये नहीं कि आप इस तरह लूट मार करें। क्यों मस्जिदें बनाना और ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, इसमें पल्ले से हर आदमी नहीं कर सकता। नियाज कर सकता है, जैसे मैंने नियाज का तो आपको आसान तरीका बता दिया, लेकिन ऐसा कि आप सारा खा जाएं ये ज़रूरी नहीं है। ना कोई ऐसा होता है कि जिसके बाद 3 रोटियों से ज़ायद हो, ऐसा कम ही होता है। तो कुछ ना कुछ यानी कि हिस्सा जो है किसी और को खिला दें, पड़ोसी को दे दें, तो ये भी अच्छा है, दे देना चाहिए, खा ले तब भी हर्ज नहीं। जैसे कुर्बानी का 3 हिस्से मुस्तहब है, तो वो एक हिस्सा अपने इस्तेमाल में और एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, गरीबों के लिए। तो अगर सारे का सारा जानवर गरीबों को दे दिया तब भी ठीक है, सारे रिश्तेदारों को उठा कर दे दिया तब भी ठीक है, सारा अपने लिए रख लिया तब भी जायज़ है। कि मुस्तहब का तर्क जो है वो गुनाह नहीं होता। तो नियाज कीजिए, ज़रूर कीजिए, भले रोज़ कीजिए, आशूरे के रोज़ भी कीजिए, मुहर्रम के दिनों में भी कीजिए, रबीउन नूर शरीफ में भी कीजिए, 11वीं शरीफ में भी कीजिए, रजब शरीफ में भी कीजिए, जब आप चाहें करें। तो दूसरों को भी खिलाएं तो अच्छा है, ना खिलाएं तब भी आपकी मर्ज़ी है, खुद का। लेकिन मैं नियाज के लिए चंदा करते फिरते ना, मैं आज से नहीं, बहुत ज़माने से मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता। ये एक मतलब यानी कि क्या अब इसमें ज़्यादा अल्फाज बोलने नहीं चाहिए, इसलिए कि इसमें बहुत लंबे हाथ और बहुत लोग इसमें मुलव्वस होते हैं। एक रूटीन बनी होती है बचपन से, बस वो एक वो रूटीन बनी होती है, और इसमें जो जिस मद में चंदा लेते हैं वो थोड़ी खर्चा इसमें थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। हिस्सा काटेंगे, फिर उसकी कलेजी और दिल और गुर्दे और सब इसके नाश्ते करेंगे। ये नियाज का हिस्सा होता है इनका। ये सुबह नाश्ता करते हैं इसके, ये सारे रात भर चाय पानी के दौर चलते हैं, तो क्या ये पल्ले से करते हैं? और खुदा जाने क्या क्या उसका मतलब ये लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सब पल्ले से करते, जेब से करते? ये रिकॉर्डिंग जो लगा रखी है
جو जेब से ये लोग कर रहे हैं सारा बज़ाहिर चंदे ही का लग रहा है, ये तो फिर भी ये तो न्याज का हिस्सा ही नहीं है। ये सारी रिकॉर्डिंग हो तुमने कान फाड़ आवाज़ के साथ जो इको साउंड के साथ लगा रखी है, व्हाट इज़ दिस? ये क्या न्याज है? ये खिचड़ा है, ये बिरयानी है, ये पुलाव है, ये क्या है? तो है बहुत मतलब है कि पेचीदगियाँ हैं इसमें, इसलिए बस अपनी जेब से करें, देग चढ़ाए देगें चढ़ाए है, करने वाले करते हैं, अपनी जेबों से भी करते हैं माशाअल्लाह। ऐसे मुखय्यर हजरात की भी कमी नहीं है जो बहुत सारी देगें सिर्फ जेब से पकाकर खिलाते, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो आपको करना है तो बस इस तरह करें कि चंदे मांग कर लोगों को बदसन ना करें। बाज़ औक़ात कि आदमी का दिल नहीं होता, चलो आप अड़ी नहीं भी करते, वो बेचारा मुरुव्वत में वो दे देता है, डरता है कि यार अभी मैं ये कुछ मेरे से बहस करेगा, सुनाएगा, अच्छा वो ले लो यार, छोड़ो, जान छोड़ो। तो इससे आप डिग्रेड होते हैं, आपकी इज्जत जो उस पर भी थोड़ा सा वो कोना टूटता है उसका, उसके सामने इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। तो इसलिए मौका महल के हिसाब से चंदे हों, तरीके से चंदे हों, किसी का दिल ना दुखे, दिल आज़ारी ना हो, अपनी बेइज्जती भी ना हो, इस तरह मतलब चंदा हो। वे रात भर जो पकाते हैं बाबा, फजर की नमाज बा जमात अदा करें। काश इशा की भी नमाज पढ़ ली हो। काश। मैंने कहा वो इलाके के बदमाश खिलंडरे और इस तरह के पैदागीर दादागीर शोहदा नहीं है, शोहदे। मैंने कल इसकी वजाहत की थी कि हम शोहदाए करबला को मानने वाले। शोहदा शहीद की जमा है, जबकि हा को अगर साकिन पढ़े शोहदा तो शोहदा माने बदमाश। हम शोहदाए करबला के मानने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शोहदे होते हैं। काम इतना मुकद्दस है, इतना प्यारा है, बेशक इतना सवाब वाला है माशाल्लाह। खाना खिलाना, अल्लाह ने चाहा तो बाबा ये आपके मदनी फूल रंग लाएंगे बाबा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये गलियों में जो देगें पकाते हैं ना, अगर ये कुछ भी ना करें, चलो सिर्फ गली में नियाज की और देगें पकाई, ये सड़क पे जो गड़े पड़ जाते हैं, क्या ये कार्य सवाब है? क्या इससे नियाज की कबूलियत? इंतजामिया मना नहीं करती बाबा। इंतजामिया की ये जमीन क्या? नहीं आप नहीं, मेरा बूढ़ा दादा उसकी टांग फंसी और गिरा, नहीं इंतजामिया मना ना करे तब भी ये सड़कें की हैं यार। ये तो हुकूक अम्मा का मामला है। ये अवाम ऐसी हल्ला गुल्ला करती है कि वो मतलब पुलिस वाले भी नजर बचा के निकल जाते कि अभी ये शोर मचाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह के वाले जो होते हैं ना, जो ये न्याज़ें करते हैं ना, आमतौर पर इस तरह के ये होते हैं बदमाश। और इन बदमाशों में एक क्वालिटी होती है, जिनमें तरबियत होती है कि मारना है तो पुलिस वाले को मारो। मैं सही बोलता हूँ आपको, इनको मारो ताकि ये अपने को करने दें, पकड़े नहीं। ये इनकी क्वालिटी होती है। तो पुलिस वाले को मारना भी नाजायज़ है, गुनाह है, और आम आदमी को मारना भी जायज़ नहीं है। बेकसूर किसी को भी ज़ाहिर बिला इजाज़त शरई किसी को नहीं मार सकते। मैं आपको बताता हूँ, तो गली में देग चढ़ाना ये लोगों के लिए तकलीफ दे, इसमें कीचड़ बनता है, फिर मच्छर, तो फिर बोलते हैं डेंगू वायरस हो गया, बोलते हैं ना आप लोग। तो ये इसमें गड़े में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे जरासीम पलते हैं। तो ये जगह जगह जो गड़े होते हैं ना, इसमें या तो ये नियाजियों के होते हैं जो नमाजी नहीं होते। जो नमाजी होगा, अल्लाह रसूल को जानने वाला होगा, वो कभी गली में सड़कों में गड़े नहीं करेगा। कितने यानी कि एक बार आपने न्याज तो पका ली, आप तो पका ली और चले गए, अच्छा आग बुझा दी, आपकी बड़ी मेहरबानी, वरना आग भी नहीं बुझाते यार। इसकी चिंगारियां भी उड़ती रहें और किसी को जलो दें तो वो अलग बात। फिर ये राख उड़े और लोगों के घरों में जाए, वो अलग बात। तो इस तरह मतलब ये कि पड़ोसियों को तकलीफ, गली वालों को तकलीफ, मोहल्ले वालों को तकलीफ। यार मेरे को तो कभी दरिया भी झटकनी होती है ना, तो मैं समझाता हूँ कि देखो यार, जाके किसी मैदान में जाके झटको, ये गली में मत झटकना। तुम झटकोगे ना तो ये मोहल्ले वालों के घरों में गर्द पहुंचेगी हमारी दरी की। तो क्यों इनको मतलब है कि हम अपनी वजह से इनके घरों में गर्द पहुंचाएं? तो हमको ये बेचारे पड़ोसी कहाँ बोलेंगे, और मेरे को कौन बोलेगा यार? मेरे साथ तो इतने असले वाले लोग होते हैं, तो मेरे से वैसे ही डरेंगे। लेकिन मैं दादागिर तो नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। मैंने असलिया लोगों को डराने के लिए नहीं रखा, बल्कि अपनी हिफाजत के लिए, जिसकी मुझे शरीयत ने इजाज़त दी, उसके तहत मैं कर रहा हूँ। तो ये तो लोगों पर थोड़ी पड़ोसियों को तकलीफ देनी है। तो भले पड़ोसियों को भी नहीं पता कि मैं इस तरह इनकी मतलब ये कि बच्चा इस सूरत में कभी
تو یہ اس کی حاجت بھی نہیں ہے. میں نے آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر دیا کہ جیسی عقل میں ہے نا ایسی اپنے احتیاطیں کرتے رہے, مطلب لوگوں کو بھی اس سے تکلیفیں نہ ہوں. یہ بہت زیادہ باریکی نہیں ہے یہ؟ ہاں تو باریکی تو ہے, لیکن اب وہ لوگ بھی تو بولتے ہیں, عوام میں ہی تو اصطلاح ہے کہ بھائی شریعت کے مسئلے تو بال سے باریک ہیں. تو اب یہ بال سے باریک ہیں اس لیے اب شریعت کے مسئلوں میں پڑھو مت. ایک مجھے ملا تھا کسی دور میں جو کوئی مسئلے کی بات نہیں لی تو کہتا نا بابا وہ میمن تھا, جانے ان کے تانے, جو مسئلہ جانے اس کو مسئلہ تانے. معاذ اللہ جو مسئلہ جانے گا اس کو عمل کرنا پڑے گا, اپنے روئے جاہل کا عمل کرنا ہی نہ پڑے. تو یہ کسی یعنی کہ جہالت کی انتہا ہے. مزاج ہے پاپا یہ. آپ دیکھیں کسی کو آپ نے میرے سامنے کئیوں کو مشورے دیے کہ یار ٹیسٹ کروا لو, ٹیسٹ کروا لو, تو انہوں نے آپ کو جواب دیا ہے ہاں حضرت صاحب ٹیسٹ کرائیں گے نا کچھ نکل آیا تو یہ سب کھانا پینا بند ہو جائے گا. تو یہ ایک مزاج ہے. ڈاکٹر کی دعا باقی رہتی ہوگی نا کہ میرے پاس آئے, ٹیسٹ میں کچھ نکل آیا تو اس اسپیشلسٹ کے پاس شاید نہیں جائے گا پھر یہ, اور اس کے بیڈ کا مطلب وہ گاہک نہیں ملے گا نا. پھر بیڈ ہو تو پھر ٹیسٹ ہوتے ہوں تو اسپیشلسٹ آتے ہوں تو 25-50-75 ہزار کا بل بنے. تو اب ٹیسٹ میں اگر یہ 150 روپے میں اس کا مرض پکڑا گیا اور ابھی سے اس نے پرہیزی شروع کر دی تو مفت میں ٹل جائے گا نا. تو اس لیے اس کو یہ بولنا پڑتا ہوگا. اسباب تو ہے نا طرح طرح کے, وہ چین تو ملتی ہے نا. واللہ عالم. تو یہ مسئلہ نہیں ہے ٹیسٹ کرنا یا کروانا, یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ شرعی مسائل عرض کر رہا ہوں. میں مزاج کی بات کر رہا ہوں. سر لوگوں کا مزاج ایسا ہو گیا ہے, میں مطلب ان کو یہ کہ یار یہ نہیں پڑھتے, ہم لوگ پڑھیں گے تو پھنسیں گے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ نہ پڑھنے سے پھنس رہے ہیں. بے شک ظاہر ہے کہ وہ احتیاط نہ کرنا یہ مسئلے کا تدارک نہیں ہے, اس کا سد باب نہیں ہے, نہ اس کی رکاوٹ نہیں ہے. جو چیز ہے وہ تو بڑھتی جائے گی. اب جیسے کہ وہ آج کل ہیپاٹائٹس کا سلسلہ بہت زیادہ ہے, جس کو دیکھو ہیپاٹائٹس کا مرض لگتا ہے بیچاروں کو. تو ہیپاٹائٹس کے جراثیم جو ہے نا یہ بدن انسانی میں 10 سال تک پرورش پاتے ہیں. 10 ایئرس لمبا ٹائم یہ اندر یہ پلتے ہیں, پتہ کچھ بھی نہیں چلتا. 10 سال کے بعد پھر وہ سر اٹھاتے کہ اب میں جوان ہو گیا ہوں, اب وہ صاحب آنکھیں پیلی ہو گئی, تو بخار چڑھا, تو یہ ہوا, تو وہ ڈاکٹروں کی لائن, تو انجیکشن 50-50 ہزار روپے والے کھا رہے ہیں. جو ہوتا ہے کوئی مرتا ہے کوئی بچتا ہے, زیادہ تر بچ جاتے ہیں, اب علاج ہے اس کا, لیکن تکلیف جیسی تیسی وہ تیسی جیسی, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ میں اگر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یار 40-50 روپے خرچہ کرو, SGPT لکھ بھی لو, یہ سادہ سا ٹیسٹ ہے, کھانے پینے کوئی بھوکا بھی نہیں رہنا آپ کو, مطلب دن کو رات کو جب بھی آپ چاہیں کروا لیں, کھانا کھانے کے بعد کروائیں پہلے کریں. SGPT یہ ٹیسٹ آپ کروا لیں, یہ چاہے 40-50 روپے کا ہوتا ہوگا. تو اگر کچھ اس میں اندر یہ آپ کے ہیپاٹائٹس کے جراثیم پل رہے ہیں تو SGPT کی وجہ سے کچھ اس کا اشارہ ملے گا, کنفرمیشن نہیں ہوگی, یہ اشارہ ملے گا آپ کو. تو اب آپ کا یہ ٹیسٹ نارمل آتا ہے الحمدللہ, نارمل نہیں آتا جب بھی الحمدللہ, مگر اب آپ یہ لیبورٹری والے لکھ کر دے دیتے ہیں کہ نارمل ہے یا نہیں ہے. تو پھر نہیں سمجھ آتی تو لیبورٹری والوں سے پوچھ لے کہ یار یہ کیا ہے, نارمل ہے یا نہیں ہے, کسی پڑھے لکھے سے مشورہ کر لیں. تو اگر یہ نارمل ہے SGPT فبہا, نہیں ہے تو اب LFT یہ ٹیسٹ تھوڑا مہنگا ہے, یعنی چند 100 روپے کا ہوگا. یہ LFT پہلے SGPT کرانا ہے جو 40-50 میں شاید ہو جائے گا, 70-80 میں ہو جاتا ہوگا, مہنگائی کا دور ہے. اس کے بعد اگر نارمل نہیں ہے SGPT تو LFT کروا لیتا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ SGPT ایب نارمل ہوا, نارمل نہیں آیا, تو LFT کروایا تو وہ نارمل آ گیا, تو بھی مریض وہ مریض نہیں ہے یہ پتہ چل جاتا ہے. اگر LFT بھی نارمل نہیں ہے تو جراثیم پکڑے گئے تو ابھی تک چونکہ وہ آپ کے اندر ہیپاٹائٹس کے مرض نے وہ داخلہ تو لے لیا ہے لیکن ابھی وہ سر نہیں اٹھایا, تو ابھی کیا یہ بالکل وہ کومپل ہے, سمجھو بچہ ہے ابھی یہ. تو ابھی فوراً آپ ڈاکٹرز کے مشورے سے اس بچے کو آپ مسل دیں, تو یہ اس کا علاج آسانی ہو جائے گا.
وہ لمبے لمبے علاج اور آنکھیں پیلی ہونا، بخار تو کمزوری تو بدن ٹوٹنا تو تیل کی پرہیزی تو گھی کی پرہیزی تو مرچی کی پرہیزی، یہ سب ان مسائل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اگر میری مان لو گے تو سب کے سب ناظرین بھی اور حاضرین بھی ممکن ہو تو گھر کے بچے کا SGPT پہلے ٹیسٹ کروا لیں، اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو LFT کروا لیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے. اور یہ ایک بار نہیں کروانا، معذرت کے ساتھ، یہ ہر 6 مہینے میں کروانا ہے. ہر 6 مہینے میں یہ SGPT 40-50 روپے خرچہ کر دیں. تھوڑا سا خون لے گا آپ کو، انشاءاللہ زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن خون جب مرد دینے جائے تو اس کو چاہیے کہ مرد ہی کے ہاتھ سے نکلوائے، عورت ہاتھ لگائے گی یہ جائز نہیں ہے مرد کے ہاتھ کو. کہ ابھی یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جہاں شریعت کی اجازت مل جائے، یہ تو احتیاطاً آپ کروا رہے ہیں. اور احتیاطاً نہ بھی ہو تو مرد چونکہ میسر ہوتے ہیں اس کام میں، کوئی لیبورٹری مردوں سے خالی نہیں ہوتی، میرا گمان ہے زیادہ تر مرد ہی اس کو ڈیل کرتے. تو آپ مرد کو دیں. اگر آپ مرد یعنی گھر کی جو خواتین ہیں اسلامی بہنیں، وہ صرف نرس سے کروائیں، اسلامی بہن سے کروائیں. مرد کو وہ ہاتھ نہ دیں اپنا. اگر پہلے معلوم کر لیں کہ یہاں نرس ہوتی ہے یا نہیں، زیادہ تر نرسیں ہوتی ہے، اسلامی بھائی بھی معلوم کر لیں کہ بھائی نرس لے گی یا وہ مرد لے گا، تو معلوم کر کے اس لیبورٹری سے آپ رجوع کریں. یہ ضروری ہے، ہر بار ضروری ہے. انجیکشن بھی نرس کے ہاتھوں سے نہیں کھائے، مرد کے ہاتھ سے کھائے، عورت کے ہاتھ سے کھائے. یہ ضروری ہے. وہ شریعت کی اجازت کی صورتیں ہیں، لیکن ایک دم اپنے من کو منا لینا کہ اس دواخانے میں چونکہ نہیں ہے تو یہ میری مجبوری ہے. دواخانے تو یہاں اپنے کتنے کھلے ہوئے ہیں، گلی کھلے ہوئے. تو چھوٹی چھوٹی میں نے خالی مجبوریاں کھڑی کرنا یہ نہیں. مرد سے انجیکشن کھائے، عورت سے کھائے. مرد سے بلڈ پریشر نپوائے، عورت سے بلڈ پریشر چیک کروائے. مرد ڈاکٹر سے علاج کروائے اور عورت ڈاکٹر یعنی لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروائے. یہ اس کو آپ بالکل ضروری، اس کو اپنے لیے ضروری کر لیں، کیونکہ عورت کو صرف اس صورت میں مرد سے علاج کرانے کی اجازت ملے گی جب کوئی عورت علاج کرنے والی میسر نہ ہو، تب کہیں جا کر مرد سے اجازت ملے گی کہ وہ بھلے پھر اب مرض کی جگہ پر ہاتھ بھی دیکھے گا، لگائے گا اس کو جتنی ضرورت ہے. اب وہ ضرورت سے زیادہ جگہ لگائے گا ڈاکٹر یا نہیں ضرورت ہے اور پھر بھی جان کے وہ یہ آپ کو بتاؤں یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. یہ جتنا بھی یہ کرتے ہیں نا، یوں اسٹیتھوسکوپ لگا کے یوں کرتے ہیں، کمر میں یوں کرتے ہیں، یوں بجاتے ہیں، یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں. سب نہیں تو اکثر، مجھے پتہ ہے اس لیے عرض کرتا ہوں. اس لیے کہ اگر مریض نے آیا اور اس نے بولا کہ مجھے کھانسی ہے اور بدن میں سستی ہے، تو اب یہ پتہ ہے کہ اس کو فلاں ٹیبلٹ دینی. اب ٹیبلٹوں کے نام تو ڈاکٹر تو ہوں نہیں، فلاں ٹیبلٹ دینی اس کو، اور کھانسی ہے تو یہ فلاں سیرپ اس کو دینا. اس کو یہ ڈاکٹر کو بالکل اس کا وہ ازبر ہوتا ہے، رٹا ہوا ہوتا ہے، روز کا معمول ہوتا ہے. لیکن اب یوں ہی لکھ کر دے دے گا نا، ہاں لو جی، ہاں سرکاری ڈاکٹر تو دے دے گا، وہ تو ڈانٹ بھی دے گا تھوڑا، آپ کچھ بولو گے تو شاید، لیکن پرائیویٹ ڈاکٹر ایسا نہیں کرے گا. اچھا کھانسی ہوتی ہے، بلغم کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا بلغم زیادہ آتا ہے کم آتا ہے؟ اچھا وہ 2-4 سوالات کرے گا. بعضوں کا ضرورت ہوتی ہے، بعضوں کا ضرورت نہیں بھی ہوتی، سوالات کرے گا. اچھا پھر وہ آپ کے منہ میں تھرمامیٹر رکھے گا، پھر وہ اسٹیتھوسکوپ کان میں لگائے گا، یہاں دیکھے گا، پیٹھ میں دیکھے گا. اب 2 دن سے کھانسی ہو رہی اور آپ کے پورے بدن کو چیک کرے گا. تو آپ بولے ڈاکٹر بہت اچھا ہے، بڑا یار، وہ بیچارے نے اطمینان سے دیکھا، لیے 500 روپے لیکن دیکھا بڑا اطمینان سے. وہی دوا اگر آپ نے یاد کر لی ہوتی نا، کھانسی کا سیرپ، تو وہ آپ خود بھی شاید حاصل کر سکتے تھے بغیر 500 روپے خرچ کیے، بغیر لائن میں لگے. تو بہرحال یہ ہے، یہ بھی ایک شعبہ ہے. لیکن ہر بار چیکنگ غلط نہیں ہوتی ہے، یہ نہیں کہ میں سب کو غلط کہہ رہا ہوں، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے اور ویسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے.
تو اب اگر عورت کو اس طرح، چلو مرد کو اگر اس نے نفسیاتی طور پر سیٹ کرنے کے لیے کیا بھی تو چلو اپنے کیا حکم لگائیں گے اس کو کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، بیچارہ چیک ہی کر رہا ہے. اگر عورت کو اس نے معاذ اللہ لطف اٹھانے کے لیے تو یہاں اسٹیتھوسکوپ تو یہاں تو یہ کرتے ہیں سب، یہ سب کرتے ہیں، یہ دبائیں گے، ادھر تو درد نہیں ہو رہا ادھر تو یہ خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی ڈاکٹر کرے گا تو پھر یہ عورت کو نہیں چھو رہا، یہ جہنم کی آگ کو چھو رہا، یہ سمجھ لو. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ایسا کبھی مت کرنا، نگاہیں بھی نیچی رکھنا، دیکھنا بھی مت اس کو. ہاں اب ضرورت ہے کہ اس کی آنکھیں پیلی تو نہیں ہو، دیکھنا ضروری ہے آنکھوں میں، تو وہ الگ بات ہے، ورنہ آنکھیں بھی دیکھتے ہیں جان جان کے، یوں کریں گے، کرو تو پھر وہ یوں ٹارچ ماریں گے اس پر، تو یہ سب کرتے ہیں. اب یہ نہیں کہتا سب غیر ضروری کرتے ہیں، ضروری بھی کرتے ہوں گے، غیر ضروری بھی کرتے ہوں گے، سب مکس ہوگا. کسی ڈاکٹر نے مجھے بولا تھا کہ ہماری لائن میں جھوٹ بہت ہے، وہ ڈاکٹر ہی نے مجھے بتایا تھا اپنی برادری کا کہ یار بہت جھوٹ ہے اس میں. تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت جھوٹ ہے اس میں. اللہ تعالیٰ سچ بنا دے. وہ چلے تھے وہ باریک، وہ یار کھچڑے سے کہاں پہنچا دیا وہ گفتگو کا بھی کہیں وہ. تو اب یہ کہ وہ جو گڑھے جو کھودے ہیں آپ نے وہ بنائے، تو اب آپ بولو کہ میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ بھی شاید ناکافی ہو. سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ جو گڑھے آپ نے کھود ڈالے نا، اب یہ اس کو چندے کے پیسوں سے نہیں، پلے سے ہی بند کرنے پڑیں گے. آپ نے کھودے نا، نیاز پکانے کا مطلب یہ تو نہیں گلی یار کھود ڈالو. تو یہ گلی کا جو بھی گڑھا ہے اس کو ویسے ہی بنا دیں آپ، جیسے کہ آپ اس میں سیمنٹ لگاؤ گے تو پھٹ جائے گی، کیونکہ ہمارے یہاں ڈامر بچھائی جاتی ہے گلیوں میں، سڑکوں میں، تو وہ ڈامر والا بنانا پڑے گا، نہیں کہ ایسا کہ بس بن جائے. اچھا آپ نے کیبل ڈلوایا، آپ نے اور کسی مقصد کے لیے، آج کل تو ہمارے یہاں یہ گلیاں سڑکیں کھود دیتے ہیں. آپ باہر ذرا نکلو یار، دوسرے ملکوں میں مدنی قافلوں میں سفر کرو، آپ کہیں وہ ایک کھونٹی تو گاڑ کے دکھاؤ یار گلی میں یا سڑک پہ، آپ کو بھاؤ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کتنے 200 ہوتے. کوئی مجال ہے کہ کھونٹی مطلب گاڑ دے کسی سڑک پہ؟ بالکل نہیں. جو ملک ترقی یافتہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ عرب ممالک میں نے تو دیکھے نا، وہاں ماحول سوال ہی نہیں، کوئی کھود ہی نہیں سکتا وہاں. باقاعدہ پرمیشن، ہمارے یہاں بھی کھودنے کی پرمیشن ہوتی ہے، قانون ہمارے یہاں بھی ہے. سڑک یا گلی کھدائی کر کے کیبل یا تار یا پائپ نہیں بچھا سکتے، کو پرمیشن لینی پڑے گی قانونی طور پر. تو پھر جیسا آپ نے کھودا نا ویسا بنانا بھی پڑے گا. تو انڈر اسٹوڈ ہے، کھودا ہوا چھوڑ دیتے. ایک تو غیر قانونی کھودتے ہیں، چلو قانونی بھی کھودتے ہیں تو کھودا ہوا چھوڑ دیتے. اس پہ جو کیچڑ بنتا ہے، جو مچھر، تو بیماریاں، تو خود اپنے بچے بھی لپیٹ میں آتے ہوں گے، خود بیچارے یہ بھی لپیٹ میں آتے ہوں گے، اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ میں نے جو گڑھا کھدا ہوا چھوڑا، یہ اس کی مجھے سزا مل رہی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ سڑکوں پر تصرف، گلیوں میں تصرف، یا یہ جیسے کہ شامیانے گاڑتے ہیں، اس پہ بھی بڑے بڑے سوراخ کر کے پھر یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، گڑھے کھود ڈالتے ہیں ٹھا کر کے، نہیں چلے گا. سب بند کرنا پڑے گا. یہ اللہ کی مخلوق کے چلنے کے راستے ہیں. اس میں آپ کو خود تجربہ ہوگا، جس کے نہیں، جو بیچارہ جو عمر جس نے دیکھ لی، گزر گئی عمر، جوان ہوتا وہ اگر گڑھے میں پاؤں پڑا تو اکثر اس کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو بیچارہ بوڑھا ہوتا ہے نا، اس کا جب پاؤں پڑتا ہے نا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے گڑھے میں. بلکہ جوان کا بھی اچانک پاؤں جب گڑھے میں پڑتا ہے وہ جھٹکا کھا جاتا ہے، لیکن اس کو جھٹکے سے کچھ ہوتا نہیں، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے. بوڑھا جو ہوتا ہے اس کے یار اس سارے جوڑ ہل جاتے ہیں، بعض اوقات گر پڑتا ہے تو گھٹنا چھل جاتا ہے، تو کچھ ہو جاتا ہے، کبھی فریکچر ہو جاتے ان گھڑوں سے. کہ یہ تصرف کوئی بھی نہیں کر سکتا گلیوں میں، سڑکوں میں، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ تو حقوق عامہ تلف ہونے کی صورتیں ہیں، یہ بالکل نہیں کرنا. یہ جیسے ہمارے عمارتیں بناتے ہیں، وہ سریے نے بجریاں جو روڈوں پہ ڈال دیتے ہیں نا، اس کے بھی قانون ہے، یہ بھی نہیں رکھ سکتے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. بالکل سمیٹ کر اب باہر ملکوں میں نکلو تو وہ پوری عمارت کو جو یہ پلستر یہ بناتے ہیں نا، ہم نے دیکھا ہے نا، پوری عمارت کو لباس پہنا دیتے ہیں، لباس باقاعدہ بڑے بڑے وہ ہزاروں لاکھوں روپے کے وہ کپڑے پہناتے ہیں. وہ اس طرح کے مخصوص، یعنی کہ ٹاٹ وغیرہ آتے ہیں، وہ ان کو پہناتے ہیں، اس ٹاٹ میں چھپ کر یہ کام کرتے ہیں کہ نہ مطلب انہیں روڈ خراب ہو، نہ کسی کی گاڑی میں جا کر چھینٹا پڑے سیمنٹ کا، نہ کسی پڑوسی کے گھر کو تکلیف ہو. مدینہ ہے، قانون ایسے. تو اس طرح ہوتا ہے کہ رشوت کی وجہ سے ہمارا پورا جو نظام ہے نا، یہ برم دھرم ہو گیا، دھرم برم. راشی رشوت دینے والے کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے اردو میں مستعمل یہی ہے کہ رشوت خور جو ہوتا ہے، رشوت لینے والا، اس کو راشی بولتے ہیں، ورنہ عربی میں مرتشی بولتے ہیں جو رشوت لیتا ہے اس کو.
وہ رشوت کو جیسے یوں سمجھے کہ کہیں لیکیج ہو جاتی ہے نا، پانی جتنا ڈالو ٹینک کے اندر اگر وہ لیک ہو نا تو وہ پانی ٹکتا نہیں ہے. رشوت ایک ایسی لیکیج ہو گئی ہے معاشرے کے اندر کہ جتنے ہی قانون بنا لیں آپ، جب تک یہ لیکیج بند نہیں ہوگی نا بابا قانون ٹھہرتا نہیں ہے. جی ہاں، ورنہ ایک سے قانون بنے ہوئے، جو غلط ہے غلط ہے، جو صحیح ہے صحیح ہے. صحیح اسلامی قوانین تو نہیں ہے نا پوری دنیا میں کہیں بھی، کسی ملک میں بھی میری معلومات کے مطابق پورا اسلامی قانون کہیں بھی نہیں ہے. افسوس، اس پر افسوس ہے. سریے پھیلا دیتے ہیں، بجری پھیلا دیتے ہیں، اور پھر کئی مہینوں تک وہ مطلب یعنی کہ عمارت بنتی بھی نہیں ہے، ایسے ڈال کے چلے جاتے ہیں. اور لوگوں کو اتنی تکلیف، اتنی آہیں لیتے ہوں گے، اتنی توبہ. پھر جو مٹیریل بولتے ہیں مٹیریل نہیں ڈالتے، جو پائپ ایسے تنگ ڈالتے ہیں، جو کمرشل بنیاد پر جو عمارت بنتی ہے نا، بھلے آپ ٹھیکیدار کو دیتے ہیں، جو یہ عمارت بنتی ہے نا، خدا کی پناہ اتنا مٹیریل، بارہا اتنا رف مٹیریل ہوتا ہے، جو قانونی طور پر اس کا مٹیریل فکس ہوتا ہے نا کہ اتنی منزل بنانی ہے تو اس کی بنیاد ایسی ہوگی، اتنی بنانی ہے تو اس کے پلر میں اتنا مال ہوگا، وغیرہ وغیرہ. کوئی عمل شاید نہ ہو اس پر. بعض اوقات نئی عمارتیں گر بھی تو جاتی ہیں نا اسی وجہ سے. تو مٹیریل صحیح نہیں ڈالتا. تو اگر ٹھیکیدار کو بھی دے نا تو مطلب یہ کہ دیانتدار ٹھیکیدار ڈھونڈے آدمی، اور اس سے مٹیریل کی تھوڑی بہت پہلے پیچھے سے معلومات کر کے آدمی پوچھ لے یار کیا کیا اس میں ڈلے گا، پھر اس سے سوال جواب کر کے کون سے گیج کا سریا پڑے گا، کون سا پائپ پڑے گا. اتنی پتلی پائپڑیاں ڈال دیتے ہیں، گٹر آئے دن بھرتے ہیں گھروں کے. پھر وہ چھتوں سے وہ استنجا خانوں کی چھت ٹپکتی ہے، جو دوسرا بیچارہ بیٹھا ہوا ہے استنجا خانے میں، اس کے کپڑے خراب کر دیتے ہیں. اور خدا کی پناہ ایسے مسائل ہیں ہمارے یہاں عمارتوں میں کہ بس توبہ توبہ توبہ. تو یہ سب ٹھیکیدار جو ہے نا، سب نہیں، لیکن جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ خود سمجھتا ہوگا. جو ناراض ہوگا تو ناراض وہی ہوگا جو گڑبڑ کرتا ہے. جو گڑبڑ نہیں کرتا وہ مسکرائے گا کہ یار میرے کو نہیں کہہ رہا، میں اچھا آدمی ہوں، اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، ہم سب کو اچھا کر دے. وہ تائید کرے گا کہ مطلب جو ان کی یوں سمجھیے کہ آپ اس وقت جو ایسے جو بیچارے دکھی پریشان مار کھائے ہوئے ستائے ہوئے جو لوگ ہیں، اس وقت گویا کہ آپ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ یہ اپنا درد، اپنا دکھ، اپنی پریشانیاں جو ان کے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے آگے پیچھے ہو گئے، مکان ان کے مطلب بالکل ضائع برباد ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور اللہ نے چاہا تو بابا ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی انشاءاللہ. تو یہ سیوریج لائن جو ہے نا، یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ایک عمارت کا سمجھو دل ہوتا ہے وہ، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو پاکی ناپاکی کا بڑا یعنی کہ اس میں دخل ہے ہمارے زندگی میں. تو یہ سیوریج لائن اکثر گھروں میں میں نے دیکھا غلط ہوتی ہے جبکہ ٹھیکیدار بناتے ہیں. یہ پائپ بہت پتلے ڈالتے ہیں، ان سے پہلے طے ہو جائے، پھر جب یہ ڈالنے لگیں آپ چیک کریں گے یہ پائپ کون سا ڈال رہے ہیں. میں نے یہاں میرا مکان تو پہلے یہاں نہیں تھا نا، جب فیضان مدینہ کے لیے ہم نے یہ پلاٹ لیا نا، تو اب یوں تھا کہ میں اس میں رہ کر اس کو آباد کروں. تو اس لیے گھر بھی یہاں ہم نے ترکیب بنائی. تو وہ ایک منزلہ چھت بنی ہوئی تھی، وہ ہم نے یہاں لیا، پیر کالونی مکان. اچھا، پھر اس کے پائپ وغیرہ اور ابھی نہیں ہوئے تھے، خالی چھت بنی تھی. تو پائپ ہم نے وہ ڈلوائے جو ہوٹل والے ڈلواتے ہیں نا پائپ. اب اس کا میں وہ سائز بھول گیا ہوں کتنے انچ ہوتا ہے وہ چوڑا، یعنی کہ نارمل جو گھروں میں پائپ ہوتا ہے وہ میں نے نہیں ڈلوائے سیوریج کے، میں بڑے ڈلوائے کہ یار وہ چکناہٹ بھی چلی جاتی ہے، چائے کی پتی بھی چلی جاتی ہے، کبھی ہڈی بھی نظر بچا کر اندر داخل ہو جاتی ہے، بال جھڑ کر اندر چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ چپکتے ہیں تو پھر اس میں پھر میل جمع ہوتا ہے، چکناہٹ جمع ہوتی ہے صابنوں کی، تو پھر وہ رستہ بند ہو جاتا ہے. تو کتنے سال ہو گئے الحمدللہ ہمارا کبھی گٹر نہیں بھرا. وہ پائپ ہم نے پہلے سے ابھی اتنا جب بھی خرچہ ہو رہا ہے عمارت پر، تو اب یہ کہ 2-4 ہزار روپے میں کیا پیچھے ہٹنا تھا، پائپ بھی موٹے ڈال دے. یہ ہوٹل والے وہ پائپ جو ہے نا وہ کشادہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں تو چکناٹی کا کام ہوتا ہے، ہڈیاں اور مسالے اور چائے کی پتیاں ان میں بہت کچرا جاتا ہے. تو اس لیے وہ ایسا بناتے ہیں کہ سب چلا جائے، رکے نہیں. تو ہوٹلوں میں گٹریں نہیں بھرتی عام طور پہ، ہمارے گھروں میں بھر جاتی ہیں. یہ ٹھیکیدار سے اگر آپ پہلے سے بات کریں، یہ عرف کے مطابق پائپ ڈالے گا جو آج کل عمارتوں کا عرف ہے. آپ عرف سے ہٹ کر اس کو مزید کچھ رقم دیں کہ یار کتنا خرچہ بڑھ جائے گا، یہ تم پتلا ڈالتے ہو، یہ کتنے کا فٹ آتا ہے. اچھا بھائی
چلو یہ 50 روپے کا آتا ہے بالفرض، تو وہ جو میں کہتا ہوں کتنے آئے گا، وہ 75 کا آئے گا، چلو یہ 25 روپے پر فٹ بڑھ گیا، کتنے فٹ آئے گا، تو وہی 100 فٹ آئے گا بالفرض. تو 25 سے 100 کو اگر آپ ضرب دے دو کتنے ہو گئے بھائی 2500 روپے. یہ میں نے ایک چھوٹا سا حساب بتایا، وہ بھی اٹکل سے اپنی. تو اس طرح کوئی زیادہ فرق نہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کا فرق نہیں پڑے گا، تھوڑا سا فرق پڑے گا. آپ اس کو یہ بولو کہ بھائی یہ اضافی پیسے میں دوں گا، یار اس میں یہ پائپ جو ہے نا یہ اس سائز کے ڈلوانا. ابھی آپ ہوٹل والوں سے پوچھ لینا. اس میں جو آپ نے بھی کچھ دیر پہلے بابا ایک جملہ ارشاد فرمایا نا کہ آپ یار پائپ وہ ڈالو جو ہوٹل میں ڈالتے ہیں نا، اضافی پیسے میرے سے لے لینا. اب بھائی یہ لفظ جو اضافی پیسے میرے سے لے لینا ہے نا، یہ بنانے والے کے منہ سے بھی نکلتا نہیں ہے. بنانے والا وہ بولتا ہے بھائی یہ اگر میں آپ کا یہ مٹیریل اچھا ڈالوں گا، اچھا مٹیریل ملتا ہے، جیسے سوئچ بٹن ہوتے ہیں اچھے مٹیریل کے ملتے ہیں، لیکن اب بنانے والا بولتا ہے دیکھ بھائی اتنے روپے دے رہا ہوں، اس میں اچھا بنا کر مکان دینا، پائپ بھی اچھے ڈالنا، الیکٹریسٹی بھی اچھی ڈالنا. اب وہ مطلب اس کی بھی ذہن تو اب آپ کے سامنے جو ذہنیت ہے لوگوں کا کمانے کا ذہن ہے، وہ بولتا ہے بھائی تو ٹھیک ہے تو میرے تک شرطیں رکھتا جا، میں بھی لکھتا جاتا ہوں، اتنے پیسے میں جو بنے گا نا وہی بنے گا، میرے کو بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، میں اپنے سارے نفع تیرے پائپ میں ڈال دوں گا تو میرے بچوں کے پیٹ کے اندر کس پائپ سے کھانا جائے گا. تو اب یہ بابا دونوں طرف سے ہے، ادھر بھی بددیانتی ہے، یہاں دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے پیسے. کوئی تو سمجھدار ہوگا نا یار. ایک نا سمجھ بھی تو آپ کے سامنے بیٹھا جس نے بڑے پائپ ڈلوائے تھے اور ابھی تک وہ منگی کو سہمت نہیں دی ہے. باقی وہ بھی روزی کی دعا تو کرتے ہوں گے نا، تو سارے ان کی روزی کھلتی ہے منگیوں کی، تو پھر وہ آتے ہیں آپ کے گھروں میں، اور پھر جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہمارے گھر کا گٹر جو ہے پیر کالونی کا، یہ جو ہم نے خود اس میں پائپ ڈلوا ہے یہ بھرا ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کسی کو ہم نے زحمت دی ہو کہ بھائی ہمارا یہ گٹر کی لائن بھر گئی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا. اگر کبھی کبھار اکا دکا بھری ہو تب بھی یہ جو آئے دن بھرتے ہیں جن کے پائپ، ان سے تو غنیمت ہے نہیں. اگر آپ ایک دروازہ یہ بھی کھلے گا نا واویلا کا، وہ یوں کہ ارے ہم نے عمارت بنوائی اس بات کا تو خیال نہیں رکھا، اب کیا ہوگا، بڑھ جاتی ہے روزوں تو ٹھیکیدار کو گالیاں تو اس کو کوسنے دیں گے، تو یہ بھی دروازے کہیں نہ کھلے، فضولیات اور گناہوں بھری گفتگو کے. اب جو ہوا سو ہوا، وہ ایک اکائی سے نئے چلے، جب جا کے ہوا سویرا جو ٹھیکیدار بنا دیا اب اس کی غیبتیں مت کرنا. جیسے ابھی ہمارے ساحل محترم نے فرمایا نا کہ یہ قوم بھی پیسے نہیں نکالتی، اس لیے وہ ٹھیکیدار بھی بولتا کہ میرا پیٹ بھی مانگتا ہے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں. ہم سب مل کر دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے. ہم سب کا عزم ہے نا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ، کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ، عز و جل، سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ، عز و جل، اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ، عز و جل، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ، عز و جل، شیطان کے خلاف جنگ، جاری رہے گی، رشوت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں عاشورہ کا دن کس طرح گزارنا چاہیے؟ ہاں، عاشورے کا دن جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور عاشورے کے دن کے بارے میں روایتیں بھی کہ جو اپنی اولاد پر فراخی کرے تو انشاءاللہ سال بھر اس کے لیے فراخی رہے گی. یعنی مطلب کھانے پینے میں تھوڑا دسترخوان وسیع کر دے، عمدہ چیزیں کھلا دے، کچھ 2-4 قسم کے پھل مزید لا کے رکھ دے، کھانے بھی ذرا اچھے اپنی اولاد کو بال بچوں کو کھلا کر خوش کرے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے اس میں برکتیں ہوں گی. دوسرے کہ اس میں سرما لگانے کی بھی روایتیں ہیں، وہ کلام ہے اس میں محدثین کو، لیکن بہرحال یہ روایتیں ہیں کہ جو عاشورے کے دن سرما لگائے تو انشاءاللہ سال بھر تک اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی. عاشورے میں غسل کرے کہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان نے نقل کیا ہے
اسلامی زندگی میں کہ عاشورے کے روز جو ہے وہ زمزم دنیا کے تمام پانیوں میں پہنچ جاتا ہے، تو جو عاشورے کے دن غسل کرتا ہے سارا سال بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ویسے نارملی جو 5 وقتہ نمازیں ہیں وہ زیادہ اہتمام کے ساتھ وہ ادا کرے، اگر سنت قبلیہ غیر موقدہ جو ہیں عصر و عشاء کی اس میں کوتاہی تھی تو کم از کم عاشورے میں اس کا زیادہ اہتمام کر لے، نوافل نہیں پڑھتا تو کچھ نوافل بھی ادا کر لے عاشورے کے دن، نوافل پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے، مطلب اوقات مکروہہ کے علاوہ جب چاہے نوافل پڑھے، اور اہل بیت اطہار کو ایصال ثواب کرے۔ خصوصاً کھچڑے کی فضیلت وہ انہوں نے لکھی ہے مفتی صاحب نے، اسلامی زندگی یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، آپ اس کو خرید لیں، مختصر سا رسالہ، بہت اس میں معلومات ہے، زیادہ 100 صفحے کے آس پاس صفحے ہوں گے اس کے، وہ بڑا رسالہ، ایک دن میں آپ پڑھ لیں گے اس کو، بہت پیاری کتاب ہے یہ، میرے خیال میں 20-30 روپے ہدیہ ہوگا، کوئی مہنگی بھی نہیں ہوگی، تو اس کو آپ ضرور لیں۔ اس میں عاشورے کے تعلق سے بہت پیاری باتیں اور دیگر 12 مہینے کی بہت فضیلتیں لکھی ہوئی اچھی، اور معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کے تعلق سے، شادی کی رسومات کے تعلق سے، اور بہت اچھی باتیں لکھی ہیں، تعلیم کے تعلق سے، تربیت کے، بچوں کی تربیت کے، پرورش کے تعلق سے، بہت پیارے اس میں مدنی پھول کوٹ کے بھرے ہوئے، تو اسی ضمن میں عاشورے کے بھی فضائل وغیرہ اور یہ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی۔ تو بہرحال یہ کہ وہ کھچڑے کا بھی لکھا ہے انہوں نے کہ مختلف اناج ملا کر، کھچڑا جو ہے نا اس میں جیسے کہ دالیں ہوتی ہیں بعض، پھر وہ کنک بھی ہوتا ہے اس میں، گیہوں وغیرہ، چاول ہوتے ہیں، اور یہ مکس کر کے یہ سب ہنڈیا میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کو ضرورت کے جو مسالے ہوتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں، گوشت بھی ڈال دیتے ہیں، اور چولہے کے حوالے کر دیتے ہیں، چولہا ہوتا ہے اور یہ ہوتے ہیں، تو جب یہ پک جاتے ہیں تو پھر اس کو وہ اس کی گھٹائی کرتے ہیں، ہم لوگ تو اس کو ڈوئی بولتے ہیں، ڈوئی، یہ گھٹائی کا جو نہیں ڈنڈی ہوتی ہے اس میں لکڑی لگی ہوتی ہے، ڈوئی بولتے ہیں، اور ڈوئی نال گھٹائی، اچھا، تو اس کی گھٹائی کریں۔ کھچڑے میں یہ گھٹائی جو ہے یہ کھچڑے کی جان مانی جاتی ہے، نہیں بھی کرتے تو بھی کوئی کھچڑا کھانا ہی واجب نہیں ہے، تو بہرحال اس کی گھٹائی کریں تو وہ بوٹی اس طرح مطلب ہو جائے کہ ریشہ ہو جائے، یا کسی طرح بوٹی کو کچل لے پھر اس میں ڈال لے، اور بوٹی اور اس کے جو اناج کے جو بھی اجزاء ہیں نا سب ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائے، اور بالکل یعنی کہ وہ معجون سا بن جائے، معجون مرکب گوشت کا، تو پھر یہ بڑا لذیذ ہوتا ہے کھچڑا۔ تو یہ کھچڑا پکانے کا آپ نے لکھا ہے کہ مختلف اناج ڈال کے، طریقہ نسخہ نہیں لکھا پورا پکانے کا، وہ یہ کہ مختلف اناج ڈال کر اور اس طرح پکا لے، تو یہ کھچڑا گھر والوں کو کھلائے تو آپ نے ایصال ثواب کرے اہل بیت کا، تو اس کی بڑی برکتیں مفتی صاحب نے لکھا کہ یہ مجرب عمل ہے، تجربہ شدہ عمل ہے، تو یہ بھی کرنا چاہیں تو آپ اپنے گھر میں کر سکتے، چندے کے لیے مت نکلنا اپنے جیب سے، چندے اس میں چندے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا خود ہے اور چندہ کرو گے نہیں، اپنے طور پر اللہ نے جو توفیق دی ہے، فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب، فاتحہ کا طریقہ وہ رسالہ لے کر اس میں سے دیکھ لیں، ورنہ اتنی نیت کر لیں خالی کہ میں نے یہ جو کچھ کھچڑا پکایا یا آج جو یہ کھانے بیٹھا ہوں ابھی جو کھاؤں گا پیوں گا، اس کا ثواب جو ہے امام علی مقام و شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کو پہنچے، یہ پہنچ جائے گا ثواب، وہ صورتیں پڑھنا اور یہ پنجایت پڑھنا سب اچھا ہے، یہ نہیں بھی پڑھے تو ایصال ثواب ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، تو اس طرح یہ کہ ایصال ثواب کی نیت سے کھائیں گے، گھر والے کھا لیں، دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، پڑوسیوں کو دے دینا چاہیے، اچھی بات ہے، اگر پڑوسی ان کو دے دیں، مسلمان پڑوسی کو، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بہت ملیں گی۔ کتنا آسان طریقہ ہے، بہت آسان ہے، یہ کھانا اس نے کھانا ہے، گھر والوں کو خود ہی کھائیں اور ثواب بھی پائیں، الحمدللہ۔ کتنا آسان ہے، جن کا گھر میں مطلب ہے ماحول اس طرح کا، تو ضرور عاشورے کے دن کچھ نہ کچھ اپنے گھر کے اندر بھلے نیاز کر رہے ہیں، پڑوسیوں کو کھلائیں، مسلمانوں کو کھلائیں، اچھی بات ہے،
عاشورے کا دن ہی شرط نہیں، عاشورے کا دن زیادہ افضل رہے گا، لیکن یہ کہ وہ جہاں مجام میں فساق ہوں وہاں بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں بانٹ دیں، جو محلے میں یا مسجد کے نمازیوں کو اگر کھلائیں تو کیا بات ہے کہ تمہارا کھانا جو متقی کھائیں، علماء کھائیں، یہ زیادہ افضل ہوتا ہے۔ تو مسجد کے نمازیوں کو درخواست کر دیں کہ بھئی غریب خانے پر چلیے، کچھ اہل بیت کا لنگر ہم نے کیا ہے، آئیے آپ بھی شریک ہو جائیے۔ تو 2 4 5 15 جو بھی نمازی ہوں یا جن کو جانتے ہیں ان کو انفرادی کوشش کر کے آپ لے چلیں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا، نمازی کھائیں گے، نیک لوگ کھائیں گے تو مزید برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ رشتہ داروں کو بھیج دیں، یہ بھی اچھا، بھلے وہ بھی آپ کو بھیجیں، یہ نہیں کہ یار میں نے پتیلی بنائی ہے اور اس نے تو دیگیں چڑھائی ہیں، میں اس کو کیوں بھیجوں، اس کو پھر بھی بھیجیں۔ جیسا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ قربانی یا گوشت، یار اس کو کیا بھیجنا، میں نے تو وہ 1 بکرا کاٹا، ان لوگوں نے تو 10 بکرے کاٹے، ان کو میری یہ 2 بوٹیاں کیا نظر آئیں گی، اب 2 نہیں 1 بوٹی بھیج دو، بھیجو، محبت بڑھے گی، اس سے تہادو تحابو، ہدیہ دو، محبت بڑھے گی۔ تو رشتہ داروں میں یہ صلہ رحمی کا یہ ایک انداز ہے کہ کچھ نہ کچھ، بھلے تھوڑا، پھول نہیں پھول کی پنکھڑی، وہ اپنی حیثیت سے دے گا، آپ اپنی حیثیت سے، کچھ نہ کچھ جس سے بن پڑے، کچھ نہ کچھ دیتا رہے، تھوڑا 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 دیتا رہے۔ رائے خدا میں صدقہ کرنے کے تعلق سے فضائل میں چاہے حدیث پاک میں جلا ہوا کھر ہی دے دے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جانور کا وہ جلا ہوا کھر، یعنی بکری کا مثلا جلا ہوا کھر ہی پیش کر دے۔ یہ کہ کچھ نہ کچھ رشتہ داروں کو دیں گے تو محبت بڑھے گی، بھلے وہ دیگیں پکائیں، آپ کی یہ پیالی جو جائے گی نا، اس میں اس کو کشش پیدا ہوگی کہ دیکھو یار پھر بھی ہم کو انہوں نے یاد رکھا، ہم اتنی دیگیں چڑھاتے ہم ان کو بھول جاتے۔ قربانی میں بھی اگر ممکن ہو تو بھلے انہوں نے کتنے ہی جانور کاٹے ہوں، آپ رشتہ داروں کو فراموش نہ کریں، صلہ رحمی کی فضا قائم کریں، جبکہ اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو ان کو دینے میں۔ صلہ رحمی باپا، صلہ رحمی حسن سلوک، رشتہ دار سے حسن سلوک، رحمی یعنی کہ وہ رحم، جیسے پیٹ سے اس کا تعلق ہے، رحم، ذی رحم، محرم و نامحرم، غیر محرم فرق ہوتا ہے اس میں۔ تو بعضوں نے تو تعریف یہ کی ہے رشتہ داروں کے بعد وہ ذی رحم ہی رشتہ دار ہیں، لیکن بارشد میں دوسرا بھی قول لکھا اور اسی کو ترجیح دی ہے کہ صحیح ہے کہ ہر رشتہ دار، اس سے مراد ہے صلہ رحمی، اس سے بھی مثلا یہ کہ اب یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا رشتہ ہوا جہاں سسرال ہے وہ ذی رحم نہیں ہے، لیکن اب وہ رشتہ دار ہو گئے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، دور کے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن جتنا قریبی رشتہ دار ہے اتنا ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے، تو وہ تو کیا آٹا ساٹا ہوا، وہ ادلا بدلی ہوئی نہیں، بلکہ جو ہمارے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ حدیث پاک میں مضمون موجود کہ جو اپنے افضل صدقہ یہ کہ اپنے ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، جو رشتہ دار ناراض ہے اس کو تحفہ دیا، صدقہ دیا، یہ زیادہ ثواب ہے۔ ظاہر ہے اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ قریب آ جائے گا ہمارے، اس کے دل سے وہ میل دھل جائے گا کہ یار میں اتنا برا بھلا بولتا ہوں لیکن اس نے پھر بھی مجھے اٹھا کے بھیج دیا، مجھے دعوت کا کارڈ بھیج دیا، خود بولنے کے لیے آ گیا، یا بچے کو بھیج دیا کہ ہمارے یہاں یوں ہے نیاز ہے آپ آ جانا، تو دل اس سے فاصلے مٹتے ہیں اور قرب بڑھتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں وہ بس ہم کو دعوت نہیں تھی ہم بھی نہیں دعوت دیں گے، ہم کو 2 کی دعوت دی تھی، اتنا بڑا اس نے یہ کیا تھا تو ہم بھی 2 کی ہی دعوت دیں گے۔ آپ کے پاس گنجائش ہے تو بھلے اس نے 2 کی دعوت دی، آپ کے پاس گنجائش ہے آپ اس کو آل فیملی دعوت دے دیں تو انشاءاللہ محبت بڑھے گی، اللہ توفیق دے۔ تو صلہ رحمی کہ یہ ذرائع ہے، اور اصل میں جو صلہ رحمی ہے نا وہ تو ہے واجب، اور قطع رحمی یہ ہے حرام، تعلقات توڑ دینا، رشتہ داری توڑ دینا یہ حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ رشتہ داری باقی رکھنی ہوگی، جب تک شریعت اجازت نہ دے توڑ نہیں سکتے۔ بعض صورتوں میں شریعت اجازت کیا، شریعت تاکید کرے گی کہ اس سے رشتہ داری مت رکھو، توڑ دو، نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تو اب ضروری ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ داری توڑی جائے،
وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ استنجا کے ڈیلے کا کام کا بھی نہیں ہے، مرتد مرتد ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ کہے گا رشتہ دار ہمارا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض اوقات نیاز تیار ہونے کے بعد آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. چندے کی رقم سے نیاز لنگر وغیرہ بنانے کے بعد کس طرح تقسیم کرنی چاہیے؟ اچھا، نیاز آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. یہ اب اس کا تو یہ نا کہ جیسے کہ اب جو عرف ہو اس کے مطابق ہی نیاز کا استعمال ہوگا. چندہ اول تو چندہ جس انداز میں کرتے ہیں اس کا تو میں نے کافی اس پہ تفصیلی مدنی پھول پیش کیا آپ کو. اب بالفرض جائز طریقے پر چندہ حاصل کیا ہے، کچھ افراد نے دیا کہ ہم اس سے وہ لنگر کریں گے. تو لنگر کا عرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں جیسے کھچڑا اور یہ کھلایا جاتا ہے. میرے خیال میں اس کا عام طور پہ عرف یہ ہوتا ہے، کھلاتے بھی ہیں، لوگ لینے آتے ہیں ان کو برتن میں بانٹتے بھی ہیں، دیتے ہیں. مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ سورس اس میں بہت چلتی ہوگی، اور اگر عوام کو جھڑکیاں دھکے اور گھرکیاں کر کے وہ تھوڑا سا ڈال کے اس کو دھکا مارتے ہوں گے، کسی خالی برتن میں بجاتے ہوں گے اور ٹھک کر کے بڑی شرارتیں کرتے ہوں گے ایسا، کیونکہ یہ مخلوق اس طرح کی ہوتی ہے. جو اس طرح کے آج کل جو عموماً کرتے ہیں یہ کرتے ہوں گے، اور اپنے گھروں پہ پہلے بالکل فریش نکال کر بڑے بڑے کنستر اور بڑے بڑے پتیلے بھر کے یہ بیچتے ہوں گے. تو اگر یہ ایسا انداز ہے کہ جس نے چندہ دیا اس کو پتہ چلے، اس کو برا لگے، اور غالباً یہ برا لگے، تو اگر ایسا ہے تو پھر اس کو یہ طریقہ نہیں ٹھیک. اتنی تو محنت جو عرف تو محنت کی اجرت اگر یہ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، ان سب کو الٹے پیسے دینے چاہیے، اس لیے کہ اس میں لطف بہت آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے. وہ کلیجیاں کھاتے ہیں اور ڈبل روٹیاں، تو رات میں 2-4 چائے کے دور چلتے ہیں. مطلب ویسی یعنی کہ وہ اس کی تو مطلب بالکل فیس رکھنی چاہیے کہ بھائی ہمارے ساتھ وہی اس کام کو کرے کہ جو مطلب عاشورے کی نسبت 100 روپے اس میں چندہ جمع کرائے. ایک مطلب خوش طبعی کے لیے عرض کر رہا ہوں، اتنا مزہ آتا ہے. محنت یا دول کرتے ہیں، محنت و باورچی جو کرائے کا آتا ہے بیچارہ وہ محنت کرتا ہے، یہ تھوڑی محنت کرتی ہے، تو مزے لیتے ہیں. اس پر بھی وہ روب جھاڑتے ہوتے ہوں گے جی. وہ اچھا وہ کلیجیاں اور مغز اور جو بھی جانور کاٹا ہے نا اس کا یہ الگ نکالیں گے، تو ناشتہ دبائیں گے اس کا، اور توبہ سب کچھ کرتے ہیں. سارا اسی چندے کے پیسے سے ہی سمجھ میں آتا ہوتا ہوگا. تو یہ طریقہ تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پکائیں جائز طریقے پر. اگر چندہ لیا ہے جاننے والوں سے بغیر کسی دباؤ اور دھونس دھمکی کے، اور اس کو اس طرح تقسیم کریں جس طرح طریقہ ہے. اب آج کل کیا طریقہ ہے پتہ نہیں ہے، طریقہ یہی لگتا ہے کہ یہ برتنوں میں بانٹتے ہیں یا تھالوں میں ڈال کے کھلاتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کر کے، ہے نا، یہ طریقہ سمجھ میں آتا ہے. تو اس کے علاوہ جو گھروں میں یہ کنستر بھر کے یہ سائیڈ سے دیتے ہیں نا، یہ غلط طریقہ لگ رہا ہے. کیونکہ چندہ دینے والے کو اگر یہ دیکھ لے گا نا اس کو مزہ نہیں آئے گا، وہ دل جلے گا اس کا کہ یار یہ کیا. تو بولے ہم لنگر بانٹیں گے تو وہ گھر پہنچا رہے ہیں. اور اگر یہ طے کیا کہ ہم لنگر کھلائیں گے تو اب بانٹنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی، تو اب یہیں کھلا دیا جائے. تو وہ اب جیسی صورت میں جو ابھی چندہ کرنے والا ایک نہیں ہوتا، کئی ہوتے ہیں، اور جا کر کیا کیا بولتے ہوں گے وہاں جا کر خدا بہتر جانے. ہے بڑا نازک دور. تو اس لیے میں یہی عرض کروں گا کہ اپنی جیب سے کریں بس. یا 2-4 دوست مل کر کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، تو 2-4 دوست مل کر تھوڑا تھوڑا پیسے نکالیں، بھلے کر لیں. عوام سے چندہ نہ لیں، اس کے مسائل بہت سخت ہیں. اس کے چندے کے مسائل پڑھنے ہیں تو پڑھنے چاہیے، بلکہ یہ چندے کے بارے میں سوال جواب. یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ایک بہت مفید معلوماتی رسالہ بلکہ کتاب ہے. صفحے اس کے زیادہ نہیں ہیں، 100-150 صفحات ہیں کچھ. تو ان کو ضرور حاصل کریں، اس کو پڑھیں، آنکھیں کھل جائیں گی آپ کی. چندے کا اتنا غلط استعمال آج کل ہوتا ہے کہ مت پوچھو بات. واللہ تعالی اعلم
ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس میں ایک جھوٹ بہت بولتے ہیں. چاہے یہ نیاز کے موقع پر عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے نا تو وہ ڈگڈگی بجانے شروع, خلاص خلاص خلاص, ختم ہو گیا, چلو بھائی جاؤ, ختم ہو گیا. اور اندر کئی دیگیں انہوں نے چھپا کے رکھی ہوتی ہے. پھر جب بھیڑ کم ہوتی ہے تو پھر ٹھکاٹھک بانٹنا شروع کرتے ہیں. یہ تو صحیح جھوٹ ہے. یہ بھگانے کے لیے ختم ہو گیا کیوں بولتے ہیں؟ بانٹنا بند کر دیا. اگر واقعی بدنظمی ہو رہی ہے کچھ بھی نہ بولیں, خالی بولیں جاؤ جاؤ جاؤ, یہ تو جھوٹ نہیں ہوگا. ختم ہو گیا, یہ جھوٹ ہو گیا. یہ لوگوں کی عادت ہے. یہ میرے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات بہت ہوئے ہیں. پہلے میں روکتا تھا, مطلب میں جب کہیں جیسے اجتماع میں جاتا تھا تو لوگ مجھ پر ملاقات کے لیے جھپٹتے تھے بیچارے عقیدت میں. تو بعد ڈیڑھ ہوشیار قسم کے اطراف میں آ جاتے ہیں, حضرت کی طبیعت ناساز ہے, حضرت کی طبیعت ناساز ہے, ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. اب کس نے سننا ہے؟ میں پھر بولتا تھا یار کیوں ایسا, مطلب کون سی ناساز طبیعت ہے یار. اچھا خاصا مطلب میں جوان کو ہرا دوں الحمدللہ. اتنا مطلب میرے اندر اسٹیمنا اگر کسی نے دیکھا ہو کہ آپ ایک طرف پبلک میں کھڑے ہو جائیں اور مجھے کھڑا کر دیں. اب بھی شاید آپ بھاگ جائیں میں نہ بھاگوں, لیکن اب میری مجبوری ہے کہ وہ حفاظتی امور کی وجہ سے میں مطلب مجھے بچنا پڑتا ہے. ورنہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر میں نے ملاقاتیں کی ہیں. کسی نے دیکھا ہے میرا یہ منظر؟ دیکھو کتنے ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اچھا بھلا مطلب یعنی کہ پہلوان بھاگ جائے. اب بھاگتے دیکھے کہ یار اپنا کام نہیں ہے, اس میں اپنا کام نہیں ہے, بھاگو ادھر سے. یہ پتہ نہیں الیاس کیا انسان ہے جی نہیں ہے. مطلب لوگ لپٹے ہوئے جھپٹ رہے ہیں, کھینچ رہے, اور یہ لگا ہوا ہے, سب سے مل رہا ہے الحمدللہ. تو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اب بھی مطلب یہ کہ اب تو عادت نکل گئی ہے. اتنی کھینچمتانی شاید ہو سکتا ہے برداشت نہ ہو, لیکن ایسا لگتا ہے کہ کر لوں. میں برسوں اس معاملے میں مطلب میں پکا ہو گیا ہوں, کھینچا کر خوب لوگوں نے کھینچا ہے میرے کو. اب ہو سکتا ہے کہ شاید برداشت نہ بھی کر سکوں. اب تجربہ کرنے کی بھی نوبت شاید نہ ہی آئے کہ اب عوامی مقامات پر میں مطلب کھلا آ نہیں سکتا یہاں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.